ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کرتے ہیں۔ پروگرام میں بات ہو رہی تھی کراچی کے اندر اور بالخصوص پورے پاکستان میں، بالخصوص کراچی کے اندر امن و امان کی صورتحال کی، اسی کو وہیں سے لے کے اس گفتگو کو دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ یہ موضوع ہی از خود ایک پیغام ہے۔ میں اس کے لیے اس موضوع کے حوالے سے اور آپ کے سوال کے حوالے سے کیونکہ ہم ماضی میں جانا چاہوں گا۔ جی ہاں، کیونکہ ہم یہ دیکھتے تھے کہ جہاں پر ہم نے یہ موضوع انتخاب کیا تو اس کی وجہ بنیادی یہی تھی کہ محرم میں سب کا تعاون ہوتا تھا، کیونکہ محرم جو ہیں وہ اور خانوادہ اہل بیت وہ کسی ایک کے لیے مخصوص نہیں ہیں۔ اس میں جتنے بھی فرقہ اسلامیہ ہیں سب اس کے اندر جو ہے وہ اپنے اپنے طریقے سے محرم کو منایا کرتے تھے، مگر یکایک کیا ہوا کہ وہاں پر اس طرح سے اشتعال کی ایک فضا کو قائم کیا گیا، اس طرح کچھ دہشت گرد گروہ بنائے گئے کہ اس سے باقاعدہ محرم آتا ہے تو میٹنگیں ہونی شروع ہو جاتی ہیں، جیسے ابھی ہم نے پہلے بات کی۔ تو یہ کیا اس دوبارہ سے ہم اس کو کس طرح سے انہی زمانے میں ان دنوں کے حالات پر واپس لے کر آ سکتے ہیں، بیسیکلی میں یہ جاننا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، یہ میں آپ کے پہلے سوال کا جواب دے دیتا ہوں۔ دیکھیں، آپ نے کہا کہ یہ وہ معاملات یا وہ ماحول یا وہ دور کیسے واپس آ سکتا ہے۔ بہت سمپل سی بات ہے۔ آج کے دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف جو مذہبی جماعتیں یا مذہبی گروہ ہیں ان کی جانب سے محرم الحرام سے پہلے اتحاد بین المسلمین کے نام سے مظاہرے بھی ہوتے ہیں، جلسے بھی ہوتے ہیں، میٹنگز بھی ہوتی ہیں، کانفرنس بھی ہوتی ہیں۔ خوشائند بات تو ہے، لیکن میری نگاہ میں وہ لا حاصل ہے۔ اس کی وجوہات یہ ہے کہ اگر آپ دلوں میں کسی کے لیے بھی قدورت لے کے بیٹھے ہوں اور سامنے گفتگو کرنے کے بعد وہ نشستن گفتن برخاستن والی بات ہو تو معاملات حل نہیں ہوتے۔ میں جب بھی میری ملاقات کسی بھی عالم سے، کسی بھی علماء مشائخ سے ہوتی ہے، میں ہمیشہ ان سے یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ اس قسم کے کوئی جلسے جلوس سے کانفرنس کرتے ہیں تو یہ 1 پوائنٹ ایجنڈا اگر آپ رکھیں کہ کیا آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، تو جتنے بھی گروہ، میرا خیال ہے کہ چاہے کسی بھی مذہبی گروہ سے تعلق رکھنے والے افراد ہوں، وہ اسی وقت آپ کو کہیں گے کہ جی ہم بالکل مانتے ہیں۔ تو جب مانتے ہیں تو ان کو اس بات پر قائل کیا جائے کہ دیکھیں، ہر گروہ کا یا ہر فرقے کا امام حسین کو ماننے اور ان کے منانے کا طریقہ کار الگ ہے، تو اس طریقہ کار پر برائے مہربانی اختلاف نہ کیا جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ ان کانفرنس میں یا ان میٹنگز میں مختلف موضوعات کے اوپر اتنی لا حاصل گفتگو ہوتی ہے کہ جس کے نتائج نہیں نکلتے۔ دیکھیں، جب آپ کا مسئلہ بڑا ہو تو اس مسئلے کے لیے پوائنٹس آف ٹاپک یا پوائنٹ آف ڈسکشن جو ہے وہ بہت مختصر ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا ایجنڈا طویل ہو جائے گا تو آپ کے بہت بڑے مسائل مزید گمبھیر ہوتے ہیں، لیکن آج تک کسی میٹنگ میں ایسا نظر نہیں آیا۔ ایک بات یہ، کچھ عرصہ پہلے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو مجالس یا جلوس ہوتے ہیں پھر اس میں مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام شرکت کرتے تھے۔ آج ہم گزشتہ 2-3 سالوں سے دیکھتے ہیں کہ سوائے ایک سنی تحریک یا سنی اتحاد کونسل یا NQM، اس کے علاوہ کسی بھی جماعت، سیاسی یا مذہبی جماعت کی ہمیں شرکت مجالس یا جلوس میں نظر نہیں آتی۔ اب یہ معاملہ، اب دیگر معاملہ آتا ہے کہ جی یہ جو دہشت گردی کا معاملہ ہے، جو یہ فرقے بازی کا معاملہ ہے، یہ کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، اس کو پیدا کرنے والے جو عوامل تھے وہ انہوں نے اس کے اوپر بہت زیادہ ورک کیا۔ 30 سال پہلے کے اگر آپ حالات اور واقعات دیکھیں تو محرم کی آمد سے قبل ہم نے کبھی بھی کوئی ایسی میٹنگ نہیں دیکھی کہ جس میں کوئی اتحاد بین المسلمین کی بات کی جاتی ہو۔ ہر آدمی کو پتا تھا کہ یہ مجلسیں کرنے والے لوگ یہ ہیں، یہ جلوس کرنے والے لوگ یہ ہیں، ماتم کرنے والے لوگ یہ ہیں، اور ہمیں ان کا احترام کرنا تھا۔ یہ دیکھتے، اب آپ گلی میں، محلے میں، علاقے میں، سڑک کے اوپر جب بھی جہاں کوئی بھی مجلس یا جلوس ہوتا تھا تو لوگ احترام از خود کرتے تھے۔ لوگوں کے دل سے وہ احترام ختم کیا گیا، لوگوں کے دلوں میں اس فرقے کے بارے میں نفرت پیدا کی گئی۔ جب احترام ختم کر کے نفرت پیدا کرنے کے عوامل اسٹرانگ ہوتے چلے گئے تو اس میں لوگ مختلف قسم کی تھاٹس میں مبتلا ہوتے چلے گئے۔ اس تھاٹس نے جو ہے آج آپ کو دہشت گردی کی اس میچ پہ پہنچا دیا ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حالات انتہائی حساس اور انتہائی خطرناک پوزیشن پر ہیں۔ یہ معاملات صرف اسی صورت میں حل ہو سکتے ہیں
کہ حکومت سنجیدگی سے نوٹس لیتے ہوئے معاملات کو پھر اگین اسی پوائنٹ پہ لے کے آئے کہ کیا امام حسین سب کے نہیں ہیں، کیا محرم الحرام کا واقعہ جو ہے وہ تاریخ اسلام کا بڑا اور بدترین واقعہ نہیں ہے، کیا اس واقعے کی مذمت کرنا تمام عالم اسلام کے لیے فرض نہیں ہے۔ منانے اور ماننے کے طریقہ کار پہ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس اختلاف کو آپ بدور بازو یا دہشت گردی یا زبردستی بحث اس کو حل نہیں کر سکتے۔ صحیح جی ٹھیک ہے، آپ نے ہمیں وقت دیا اور بہت ہی مشکور ہے اور ممنون ہے کہ آپ نے اپنا جو ہے وہ قیمتی ٹائم نکالا ہمارے لیے اور اپنی رائے سے آگاہ کیا۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے میں آپ کو چلتے چلتے اگر آپ کے پاس 2 منٹ ہو تو میں کچھ آپ کو ایک چھوٹی سی انفارمیشن بھی دے دوں۔ جی بالکل، بسم اللہ۔ دیکھیے کراچی میں اس وقت جو ہے محرم الحرام، کیونکہ آج 29 محرم ہے، تیاریاں شروع ہو گئی ہیں، تو محکمہ داخلہ نے حکومت سندھ کو کل رات کو ایک لیٹر بھیجا ہے اور جس میں کہا گیا ہے کہ کراچی کے بہت سارے مقامات انتہائی حساس نوعیت کے ہیں جن کی سیکیورٹی محکمہ داخلہ یا سندھ پولیس کے پاس جو ہے ان کو سیکیورٹی کرنے کا بس میں نہیں ہے ان کے، اور انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ یہاں محرم کے دوران میں فوج تعینات کی جائے۔ حکومت سندھ نے فی الحال ابھی اس کا جواب نہیں دیا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ کراچی کی تقریباً 296 مجالس اور 98 ماتمی جلوس کو انتہائی حساس قرار دیا گیا ہے۔ 296 مجالس اور 296 مجالس اور 98 ماتمی جلوس جو مختلف علاقوں سے نکلیں گے، ٹھیک ہے، حساس ہیں، کو محکمہ داخلہ نے انتہائی حساس قرار دیا ہے، اور امکانات یہ اور حکومت سندھ سے انہوں نے درخواست کی ہے کہ اس کے لیے غیر معمولی سیکیورٹی انتظامات کیے جائے۔ اور ابھی میرے پاس جو تازہ ترین اطلاع یہ آئی ہے کہ حکومت نے فوج کو اسٹینڈ بائی رہنے کا کہا ہے، اور شاید 8، 9 اور 10 محرم کو حساس مقامات سے کراچی میں فوج تعینات کر دی جائے۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو میں ہیلو جی فرمائیے۔ جی، محکمہ داخلہ نے کراچی کے جن مقامات کو بہت زیادہ حساس قرار دیا ہے ان میں منگو پیر کا علاقہ ہے، اورنگی ٹاؤن ہے، قصبہ کالونی، ناظم آباد، گل بہار، رضویہ سوسائٹی، جعفر طیار، ملیر، شاہ فیصل کالونی، عباس ٹاؤن، نارتھ کراچی اور نئی کراچی کے کچھ علاقے، انچولی سوسائٹی اور کھارا در، ان علاقوں کو محکمہ داخلہ نے انتہائی حساس قرار دیا ہے، اور یہاں کے لیے بھی غیر معمولی سیکیورٹی انتظامات کی درخواست کی گئی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے اور آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور بہت ہی مفید معلومات سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیا۔ تو ناظرین، اس پہ آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے تھے جس میں ہم نے 2 شخصیات کو مدعو کیا، ایک نے جرنلسٹ ہونے کے پیش نظر اپنے ایڈیٹوریل ججمنٹ سے آپ کو آگاہ کیا، اور دوسرے حوالے سے ہم نے شیعہ علماء کونسل سے جو ہے وہ ہم نے ان کے نائب صدر کو لیا، تو انہوں نے اس حوالے سے سیاسی صورتحال سے آپ کو آگاہ کیا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کسی طور سے سیریس نظر نہیں آ رہی ہے کسی طور سے بھی، اور وہ باقاعدہ ایک فریق کی شکل اختیار کر گئے ہیں، اور مطلب جہاں پر انہوں نے ایک بہت اچھی بات یہ کی کہ مطلب جہاں پر ہمارے آئین کے اندر یہ سب چیزیں شامل ہیں کہ تمام فرقوں کو، تمام مذہبوں کو، تمام مسلم اور نان مسلم جتنی بھی جو کمیونٹیز ہیں جو بھی وہاں رہتے ہیں ان کو پوری مذہبی آزادی حاصل ہے، اور ابھی حالیہ 2 دن پہلے دیوالی ہوئی اور کرسمس ہوگی ابھی، اور یہ سب تمام چیزیں، اس پہ کبھی اجلاس نہیں بیٹھتا، گورنمنٹ کا اجلاس بیٹھتا ہے تو نواز رسول کے غم منانے کے لیے ہی بیٹھتا ہے کہ اس کو کس طرح، باقاعدہ ایجنڈا تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو کس طرح کنٹرول کیا جائے، یہ نہیں ہوتا کہ اس کو کس طرح تحفظ دیا جائے۔ کاش کہ اس کو تحفظ دینے کے لیے اور ان عناصر کی سرکوبی کے لیے یہ اجلاس بیٹھا کریں کہ باقاعدہ کہ ایک کیا پیغام جاتا ہے کہ اسلامی ریاست ہے جو کہ اسلام کے نام پہ وجود پہ آئی ہے، اور اسلام کے نام پہ جس کو وجود ملا ہے وہاں پر اسلام کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ جیسے ہی محرم آتا ہے آپ میٹنگیں کرتے ہیں اور کہا یہ جاتا ہے کہ جلوسوں کو محدود کر دیں، مجالس کو محدود کر دیں، یہ پڑھنے والے ادھر نہ آئیں، وہ پڑھنے والے ادھر نہ آئیں۔ کیا یہ اچھا ہوتا، کیا ہی یہ اچھا ہوتا اور مناسب ہوتا کہ آپ باقاعدہ تحفظ دیتے کہ اسلامی ریاست ہے،
یہاں سے ایک بہترین امن کا پیغام جانا چاہیے، ایک بہترین میسج پوری دنیا کے لیے جانا چاہیے کہ ایک کتنا امن کا گہوارہ ہوتا، کہ اس کے اندر تمام فرقوں کو مکمل مذہبی آزادی ہوتی اور سب مل کے اس محرم کو مناتے، جیسے کہ جب پاکستان بنا تھا اور اس کے بعد کافی عرصے تک یہ معاملات رہیں۔ اور ہم نے اپنے بچپن میں بھی دیکھا کہ جو ماتمی جلوس ہوتے تھے ان کے راستے میں اہل سنت حضرات کی سبیلیں ہوا کرتی تھیں، اور ابھی بھی بعض علاقوں میں وہ کلچر باقی ہے، مگر دہشت گردی نے اس کو آ لیا ہے، اور ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ اب کہاں پہ دھماکہ ہوگا، کہاں پہ کیا ہوگا، کیونکہ حکومت باقاعدہ ان کی سرپرستی کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے بات کی، مطلب یہ میں کہوں کہ آپ کہیں کہ یہ میں اپنی رائے پیش کر رہا ہوں، تو میں اپنی رائے نہیں دے رہا ہوں، یہ ہم نے آپ کو باقاعدہ سیاسی طور سے جو ہم نے شامل کیے ہیں مہمان، انہوں نے جو ہے وہ ان تمام آراء کا اظہار کیا ہے۔ یہ میری اپنی ایک ہی آراء نہیں ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے، کیونکہ جب ٹارگٹ کلر پکڑ کے عوام نے آپ کو دیے تو اب فردر انکوائری تو فوراً ہونی چاہیے تھی، ان کا فوراً فری ٹرائل ہونا چاہیے تھا، فوراً صورتحال سامنے آنی چاہیے تھی کہ بھئی جب آپ کو پکڑ کے دے دیے گئے، وہ بتا رہے ہیں کہ وہ ٹارگٹ کلر ہیں، اب وہاں پر انتظامیہ موقف چینج کرتی ہے کہ وہ ڈاکو تھے۔ وہ ڈاکو کیوں تھے؟ وہ اسی دکان میں پہلے کارروائی کر چکے ہیں، ایک آدمی کو وہاں شہید کر چکے ہیں۔ یہ ان معاملات بتا رہے ہیں کہ آپ ان کو شیلٹر دے رہے ہیں۔ تو ناظرین، اسی کو ہم جو ہے وہ ابھی گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ تو ابھی ہم ایک بریک کی طرف جو ہے وہ جائیں گے۔ ہاں، ایک بریک لے لیتے ہیں، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم اس پروگرام کو یہیں سے دوبارہ کنٹینیو کریں گے، اور آپ کو بھی شامل کریں گے اپنی لائیو کالز کے اندر۔ آپ بھی ہم کو اپنی رائے دیں۔ لیتے ہیں ایک مختصر سی بریک۔